الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیتہ اراد وقصد وبحکمتہ خلق واوجد وإلی معرفتہ ہدی الناس وارشد والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين فاز من اعترف بولايتهم واعتقد وخاب من أنكرها وجحد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المسدد بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين صلوات بر محمد شہزادی کونین خاتون جنت انسی حورا صدیق کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر جمیل کے لیے منعقد یہ سالانہ مجلس، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے، جو صاحبان اولاد ہیں ان کے اولاد کو ترقی و کمال تک پہنچائے، جو حج و زیارت کے متمنی ہے اس کی سعادت حاصل فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرمائے، ہم سب کو اس دنیا میں ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرمائے، روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دور سے جب میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ یہ بارگاہ کتنی خوبصورت ہو چکی ہے، کیسی سجی ہوئی ہے، لگ رہا تھا ائمہ طاہرین کے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کی تعمیر میں دامِ درم قدم سخن حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، انہیں اپنی برکتوں سے سرفراز فرمائے، اور اس اجر اس عمل خیر کا انہیں ثواب دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ ہم سب پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سیدہ کے در سے وابستہ کیا۔ شاعر نے سچ کہا، نازاں ہم کہ ہم کو در سیدہ ملا، نازاں ہیں ہم کہ ہم کو در سیدہ ملا، اس در سے ہم کو خلد کا راستہ کھلا ملا۔ نازاں ہیں ہم کہ ہم کو در سیدہ ملا، اس در سے ہم کو خود کا راستہ کھلا ملا۔ کسی اور در سے جائیں گے راستہ بند ملے گا، یہ دروازہ بند، وہ دروازہ بند، وہ دروازہ بند، تینوں دروازے بند ملیں گے، اس در سے ہم کو خود کا راستہ کھلا ملا۔ کائنات قاصر ہے اس بی بی کی عظمت و جلالت کو بیان کرنے سے، جس کے لیے سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سب کا جانا پہچانا کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ میرے نزدیک اتنی محترم ہے، اتنی معزز ہے، اتنی قابل احترام ہے جیسے بیٹے کے لیے ماں قابل احترام، اور یہی وجہ ہے
سیاستہ میں روایت موجود ہے، کلما جاءت فاطمۃ قام لها رسول اللہ ورحبها واجلسها فی مجلسہ، جب بھی شہزادی تشریف لاتی تھیں پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، ورحبها ان کو مرحبا کہتے تھے، واجلسها فی مجلسہ اپنی مخصوص نشست پر شہزادی کو بٹھاتے تھے۔ اس کائنات میں کون سی بیٹی ہے جس کو یہ شرف ملا ہو کہ اس کا باپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو؟ باپ بھی کون ہے؟ جو انبیاء کا سردار ہے، مرسلین کا پیشوا ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، باعث موجودات ہے، جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی وہ کھڑا ہو رہا۔ اور اس بات کو صاحبان دانش غور کریں گے، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد اہل ایمان کی، صاحبان دانش کی، آل محمد کا گدا رکھنے والے کی، اور فکر و نظر سے کام لینے والوں کی موجود ہے۔ ایک بات پر غور کیجئے گا، قرآن نے پیغمبر کے قول کو اپنا قول قرار دیا اور پیغمبر کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا ہے۔ گویا قول کی منزل ہو، زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار کا ہے۔ اور سورہ انفال میں کیا کہا؟ سورہ انفال میں ارشاد ہوا کہ جب پیغمبر نے دشمن کی طرف کنکر پھینکا تو قدرت نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرا حبیب وہ کنکر جو آپ نے پھینکا تھا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ ہاتھ پیر پیغمبر کے ہیں، عمل اللہ انجام دے رہا ہے۔ تو جب سورہ انفال نے یہ بات کہی کہ پیغمبر کو عمل انجام دیں تو پیغمبر کا عمل نہیں، اللہ کا عمل ہے، تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ جب پیغمبر شہزادی کونین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جسم پیغمبر کا کھڑا ہوتا تھا، تعظیم پروردگار کر رہا ہوتا تھا۔ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ جسم پیغمبر کا کھڑا ہو رہا ہے، تعظیم پروردگار کر رہا ہے۔ کیا شہزادی کی منزل ہے؟ سیاستہ کی عبارت ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ کیا لکھا ہے؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا، جس سے میری بیٹی فاطمہ زہرا ناراض اس سے اللہ ناراض، اور جس سے میری بیٹی فاطمہ زہرا راضی اس سے اللہ راضی۔ اے شہزادی ہم سے راضی رہیے گا، اے شہزادی تمام حاضرین جو موجود ہیں کہ جہاں جہاں اہل ایمان بستے ہیں سب سے راضی رہیے گا، اس سے کہ آپ کی رضا اللہ کی رضا۔ کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو شہزادی سے برابری کا دعویٰ کر سکے۔ جب برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تو بہتر کہاں ہو سکتی ہے؟ اور یہ بات بالکل واضح ہے، کائنات میں کوئی بیوی ایسے نہیں ہے جو شہزادی سے برابری کا دعویٰ کر سکے۔ میں مدینہ میں تھا تو جناب جنت البقیع سے نکلا تو ایک متولی صاحب مل گئے کہ جناب آپ ان خواتین کی طرف بھی گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں، فرصت نہیں تھی، کبھی موقع ہوگا تو چلے بھی جائیں گے۔ کہا نہیں، ان کا بڑا مرتبہ۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ جو یہ بات فرماتے ہیں کہ ان کا بڑا مرتبہ، کیا شہزادی کونین ساتھ کسی کا بڑا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ کہنے میں نے تحقیق نہیں کی۔ میں نے کہا میں نے تحقیق کی ہے اور اس تحقیق سے آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جناب یاد رکھیے گا، حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو شہزادی کونین سے برابری کا دعویٰ کرے۔ اور جب برابر نہیں ہو سکتی تو بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ کہہ رہے ہاں دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا دلیل بھی بہت واضح ہے، دعویٰ پھر سن لیجئے کہ حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی خاتون شہزادی سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اس کی دلیل بالکل واضح ہے۔ شہزادی کے علاوہ اس کائنات میں کون ہے جس کا باپ انبیاء کا سردار؟
جس کا شوہر اولیاء کا سردار، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، جو خود خواتین عالم کے سردار۔ باپ کون ہے؟ انبیاء کا سردار ہے، مرسلین کا پیشوا ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوہر کو دیکھو کون ہے؟ امام امیر المومنین، امام المتقین، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، فاتح خیبر و خندق، قاتل مرہ و انتر، اسد اللہ الغالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بچوں کو دیکھو کون ہے؟ سیدین ہیں، کوکبین ہیں، عرش الہی کے گوشوار ہیں، پیغمبر کے پیارے، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جوانان جنت کے سرداروں کی جنت جہاں ہے وہ خاتون محشر کی ذات کے علاوہ۔ اور پھر سیدادی کے علاوہ کون ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی تمام عالمین کے خواتین کے سردار ہے۔ اور کبھی یوں فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی خواتین جانے والی ہیں اولین سے لے کے آخرین تک، سب کے سید و سردار خاتون محشر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ صاحبان دانش کا مجمع غور کیجئے گا۔ عزیزان محترم، اس کائنات میں جب سے انسان دنیا میں آیا، حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، دنیا کی کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جس کے شوہر کو اللہ نے اپنے گھر سے بھیجا ہو۔ دنیا کی کوئی ایسی خاتون نہیں جس کے شوہر کو اللہ نے اپنے گھر سے بھیجا ہو۔ کثیرا میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت بمس شہادت، میرے مولا کے علاوہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ کعبے میں پیدا ہو، مسجد میں شہید ہو۔ تو اللہ نے اس بی بی کا شوہر اپنے گھر سے بھیجا، اور جسے اپنے گھر سے بھیجا اسے اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ ہاتھ علی کے ہیں ید اللہ کہلائے گا، چہرہ علی کا ہے وجہ اللہ کہلائے گا، آنکھیں علی کی ہے عین اللہ کہلائے گی، پہلو علی کا ہے جنب اللہ کہلائے گا، زبان علی کی ہے لسان اللہ کہلائے گی۔ تاریخ انسانی میں ایک ہی شخصیت ہے جسے اللہ نے اپنے گھر میں اتارا، اپنے گھر سے بلایا۔ مریم اللہ کے گھر میں رہتی تھی، بڑی باعظمت خاتون تھی، کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ مریم ان کی پوری شان میں نازل ہوا، لیکن جب ان کے یہاں بچے کی آمد کا وقت آیا، حضرت عیسیٰ کی آمد کا وقت آیا، قدرت نے کہا اے مریم یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے، گھر سے باہر تشریف لے جائیے۔ مریم گھر سے باہر گئیں اور ایک درخت کے نیچے بیٹھی، وہیں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اس لیے آپ دیکھیں ابھی کرسمس کا دن گزرا ہے 25 دسمبر، تمام عیسائی حضرات، مسیحی حضرات درختوں کو سجاتے ہیں اور اس کا نام کرسمس ٹری رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے کہ جناب عیسیٰ کی پیدائش ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ تو جناب مریم اگرچہ اللہ کے گھر کی خدمت پر مامور تھیں، بچپن سے اللہ کے گھر میں رہتی تھیں، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا عبادت کرنا سب اللہ کے گھر میں تھا، مگر جب عیسیٰ کی آمد کا وقت آیا تو قدرت نے گھر سے باہر بھیج دیا۔ حالانکہ ایسے موقع پر خواتین کو گھر کے اندر کی ضرورت ہوتی ہے، گھر سے باہر نہیں بھیجی جاتی۔ ہاسپٹل میں بھی ایک کمرہ مخصوص کر دیا جاتا ہے کسی کی نگاہ نہ پڑے، مگر چونکہ اللہ اس شرف کو مخصوص رکھنا چاہتا تھا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، اس سے مریم کے حکم ہوا اے مریم گھر سے باہر جائیے۔ اور وہ علی کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد مکے کے رئیس کے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، مگر جب مولا کی آمد کا وقت آیا یا یوں کہیے ادائے امانت کا وقت آیا، علی کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت آیا، تو کوئی قدرتی کشش تھی جو جناب فاطمہ بنت اسد کو ان کے گھر سے لے کر چلی، خانہ کعبہ تک پہنچی، غلاف کعبہ کو ہاتھ میں تھاما، رب کی بارگاہ میں التجا کی اے پالنے والے میں تیرے انبیاء پر یقین رکھتی ہوں، تیری شریعتوں کو تسلیم کرتی ہوں، تجھے اس گھر کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکل میں پروان چڑھ رہا ہے۔ علی وہ وسیلے الہی ہیں
جن کی دنیا میں آمد سے پہلے ان کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ پالنے والے میری مشکل کو آسان فرما۔ ادھر فاطمہ بنت اسد کی دعا چلی، ادھر خانہ کعبہ میں نیا در قائم ہوا۔ یہ نیا در کون تھا؟ جس دیوار کے قریب کھڑی تھی اسی میں شگاف پیدا ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکے کی مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ بعد عمرہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو مجھے کہ آج بھی نمایاں نظر آئے گی جہاں سے فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد دیوار کے قریب کھڑی ہیں، اچانک دیوار میں شق پیدا ہو گیا اور جناب فاطمہ بنت اسد کامل اطمینان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی۔ اب غور کیجئے گا صاحبان دانش کا مجمع، اگر کوئی خاتون تکلیف کے عالم میں کسی دیوار کے قریب کھڑی ہو اور دیوار اچانک پھٹ جائے، شق ہو جائے، فطرت ہی ہے قدم پیچھے ہٹے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ مگر کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ جب دیوار میں نیا در پیدا ہوا، شگاف پیدا ہوا تو فاطمہ بنت اسد کا قدم پیچھے ہٹاؤ، بلکہ کامل اطمینان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی۔ اس سے دو باتیں واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ فاطمہ بنت اسد کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، ایک بابصیرت مومنہ ہے جو جانتی ہیں کہ میں نے جو دعا مانگی ہے اللہ نے میری نیا در قائم کیا ہے، اس سے کامل اطمینان سے داخل ہو گئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے فاطمہ بنت اسد ماں ہیں اس ولی کردگار کی جس کا قدم کبھی پیچھے ہٹا نہیں ہے۔ غیروں میں مولا میں فرق یہی ہے، غیر کہیں ڈٹا نہیں، مولا کہیں ہٹا نہیں۔ مرحبا مرحبا۔ بلکہ جب سب چلے جائیں تب بھی علی موجود، سب چلے جائیں۔ جنگ احد میں 3,500 کا لشکر کفار کا تھا، 3,500 کا لشکر۔ جنگ شروع ہوئی، ابتدا میں فتوحات حاصل ہوئے، کفر کی کمر ٹوٹ رہی تھی، مسلمان مال غنیمت میں لوٹنے میں لگے، دشمن نے پشت کی جانب سے حملہ کر دیا۔ اب جو حملہ کیا تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ باقی بچے۔ قرآن نے کیا کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 153، وَإِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْبُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر چلے جا رہے تھے، رسول بلا رہا تھا، کوئی آ نہیں رہا تھا۔ کتنے اچھے عاشق رسول تھے یہ لوگ، کیسی ان کی محبت تھی رسول سے۔ رسول زخمی ہے، بلا رہا ہے، کوئی آ نہیں رہا ہے، پہاڑوں پر چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ یہ بزم نشینان رسالت سرکار دو عالم کی زندگی میں ہر جنگ میں شرکت کرتے تھے، اور سرکار کی زندگی میں 60 سے زیادہ مارکے ہیں۔ کچھ غزوے کہے جاتے ہیں، کچھ سریے کہے جاتے ہیں۔ جن میں حضور نے خود شرکت کی وہ غزوے ہیں، جن میں نمائندہ بھیجا وہ سریے ہیں۔ تو 62 کے قریب مارکے ہیں جن میں یہ لوگ اکثر حضرات شرکت کرتے تھے، بزم نشینان رسالت اکثر میں شرکت کرتے تھے، مگر جناب بڑی خوبصورت شرکت کرتے تھے، بڑی محفوظ شرکت کرتے تھے، اتنی محفوظ کہ نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا، صاف ستھرے جاتے تھے، صاف ستھرے واپس آتے تھے۔ شاعر نے سچ کہا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا۔ ہم نے سارے رجسٹر کھول کے دیکھ لیے، جنگ بدر دیکھا، کوئی کارنامہ نہیں، احد دیکھی، پہاڑ پر نظر آئے، خندق دیکھی، خیبر دیکھی، ذات السلاسل دیکھی، حنین دیکھی۔ شاعر کہتا ہے لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ مگر ایک ذات ہے مولا کائنات، سب چلے گئے۔ ایک وقت آیا کہ جتنے مخلص تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب میدان میں ایک طرف 3,500 دشمن ہے، دوسری طرف مولا ہے اور پیغمبر کی حفاظت ہے۔ اس موقع پر میرے مولا کے ذمہ 3 اہم کام ہیں: پیغمبر کی حفاظت جو زخمی ہو چکے ہیں، اسلام کی آبرو بچانا جو ان چلے جانے والوں کو خطرے میں پڑ گئی، ہاری ہوئی جنگ کو جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل کرنا، اور علی اکیلے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ علی ایک معجزہ ہے، بر صغیر کے ایک بڑے ممتاز عالم دین نے کتاب لکھی ہے جس کا نام اعجاز الولی ہے۔
انہیں اس بات کو ثابت کیا ہے تاریخی حوالوں سے، حدیث سے، تفسیر سے، کہ اللہ نے یوں تو اپنے حبیب کو بہت سے معجزے دیے مگر دو معجزے انتہائی بلند ہیں۔ ایک خاموش معجزہ ہے، ایک بولتا ہوا معجزہ ہے۔ خاموش معجزے کو قرآن کہتے ہیں، بولتے ہوئے معجزے کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو سب چلے گئے، علی تنہا ہے۔ اب غور کیجئے، 3500 کا لشکر، یہ لشکر ویسی نہیں ہے، سب کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، بھالے ہیں، تلواریں ہیں، شمشیریں، سب مل کر حملہ کر رہے ہیں علی پر۔ کتنا مشکل ہوگا ایک آدمی اکیلا ہو، 10 حملہ آور ہو، دفعہ کتنا مشکل ہوگا۔ 10 کی جگہ 100 ہو جائیں، 100 کی جگہ 1000 ہو جائیں، یہاں 3500 کا لشکر ہے، بڑھ کر حملہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ جسم مبارک پر 90 زخم لگ گئے۔ یہ 90 زخم کانٹوں کے اور سوئیوں کے نہیں تھے، تلواروں کے تھے، نیزوں کے تھے، خنجروں کے تھے۔ جسم کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں، مگر کیا کہنا اس قوت حیدری کا، کیا کہنا اس شجاعت ربانی کا۔ دیکھیے ممتاز عالم دین آقا محسن مہدوی تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد پر درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد۔ سائیں جی آمد دے وری بھی بلند تر صلوات، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ غور کیجئے، صاحبان دانش کا مجمع ہے، قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ابھی خطاب فرمائیں گے، بہت خوبصورت خطاب فرمائیں گے۔ کسی کے جسم پر ایک زخم لگ جائے تلوار کا، کیا حالت ہوگی؟ مولا کے جسم پر 90 زخم لگ گئے ہیں۔ تاریخوں میں جو کیفیت بیان کی گئی میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اندازہ کیا جا سکتا کہ جس کے جسم پر 90 زخم تلواروں کے لگ چکے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوگا۔ مگر کیا کہنا قوت حیدری کا، اتنے زخم لگنے کے باوجود کبھی دانے پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ اب دشمن نے سوچا کہ اب تو علی کی تلوار بھی ٹوٹ چکی ہے، اب تو مقابلہ بہت آسان ہو جائے گا، مگر شاعر نے سچ کہا ہے، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ نہیں لڑتا ہے سپاہی۔ جب مومن بے تیغ لڑتا ہے تو جو کل ایمان ہے اس کے لڑنے کی شان کیا ہوگا۔ جب علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، آج علی نے لڑنے کا نیا انداز اختیار کیا، جو مشرک سامنے آتا اسے پکڑتے فضا میں اچھالتے، اس کے پیچھے دوسرے مشرک کو اچھالتے، اس کے پیچھے تیسرے مشرک کو اچھالتے، یہ مشرکین فضا میں ٹکراتے جاتے، گرتے جاتے، مرتے جاتے۔ افلاک سے آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ قرار دیا۔ ملت جعفریہ کے بعض افتخارات ایسے ہیں دنیا کی کوئی قوم ہم سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ ایک افتخار یہ ہے، ہمارے سلسلے دایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے، آدم سے لے کے خاتم تک نبوت کا سلسلہ ہو، یا مولا کائنات سے لے کے قائم آل محمد امام زمانہ جلا فرج ہو جائے، امامت کا سلسلہ ہو، ہمارے سلسلے دایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے، بلکہ وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہیں دشمن قتل کر سکتا ہے، دامن پر کوئی دھبا تلاش نہیں کر سکتا۔ امیر شام کا یہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے، جس نے کہا واللہ ما وجدت فی الحسین نقصا، خدا کی قسم میں نے حسین میں کوئی کمزوری نہیں۔ آل محمد ہیں، یاری اور اولاد علی ہیں۔ عزیزان محترم، زیادہ وقت نہیں لوگا، قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ ایک بات اور، ہم پیغمبر کے بعد اپنا امام اسے مانا جس کائنات کی زمینوں کے راستے بھی جانتا ہے، آسمانوں کے راستے بھی جانتا ہے۔ اے بندگان خدا،
راستہ پہچاننا چاہتے ہو تو اس کے قدم پر کرو جو زمین کے راستے بھی جانتا ہے، آسمانوں کے راستے بھی جانتا ہے۔ نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے، سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعرف بطرق السماء من طرق الارض، مجھ سے پوچھ لو قبل سے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں، اس سے کہ میں جتنا زمین کے راستے جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ غور کیجئے، جتنا زمین کے راستے جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ اس میں ایک پیغام انسانیت کے لیے، اے بنی نوع انسان، اگر کبھی اس قابل ہو جاؤ کہ آسمانوں میں سفر کر سکو، فضاؤں میں قدم رکھ سکو، خلا کی تسخیر کر سکو، تو غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، بلکہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ آج سے 1400 برس پہلے زمین پر ایک ایسی ذات گرامی نے زندگی گزاری ہے جو زمین کے راستوں کو بھی جانتا تھا، آسمانوں کے راستوں کو بھی جانتا تھا، بلکہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا تھا۔ اس کا نام نامی، اسم گرامی، حل حال مشکلات، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پیغام ہے انسانیت کے نام۔ اس کائنات میں کون ہے جو زمین کے راستے بھی جانتا، آسمانوں کے راستے بھی جانتا ہے؟ قرآن نے کہا تھا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا صاحبان سے گردانش، قرآن نے کہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کہ میں ان راستوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ گویا قرآن صامت نے راستوں کا اعلان کیا تھا اور قرآن ناطق نے بتایا ان راستوں کو سب سے زیادہ جاننے والا علی، ان راستوں کو سب سے جاننے والا علی۔ یہ بھی ایک بات غور کرنے کی ہے، یہ کیوں کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں؟ یہ بھی کہہ سکتے جس طرح زمین کے راستے جانتا ہوں اس سے آسمان کے راستے نہیں، فرمایا جتنا زمین کے راستے جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو، مولا کی زمین کی زندگی 63 سال ہے، پیغمبر کی 30 برس بعد دنیا میں آئے اور پیغمبر کے جانے کے 30 برس بعد شہید ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ تو زمین پر مولا کی زندگی 63 سال ہے، مگر آسمانوں میں کتنی زندگی ہے؟ برادر سنت کے ممتاز عالم دین علامہ سلیمان خندوزی، مفتی اعظم فلسطین، اپنی کتاب ینابع المودت میں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کنتو انا وعلی نورا واحدا حول العرش 14,000 عام قبل ان یلق آدم، خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے اس کائنات میں ایک نور تھا اور وہ نور میرا اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب پر۔ تو جس نے زمین پر 63 سال زندگی گزاری، آسمانوں میں ہزاروں سال زندگی گزاری، اسی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ کرم ہے معبود کا اس نے ہمیں ان کے در سے وابستہ قرار دیا۔ در در بھٹکنے والے ہے در کا بندے، در در بھٹکنے والے ہے در کا بندے۔ تو جب در کی بات آتی ہے تو ایک بات اور یاد آتی ہے، سرکار دو عالم نے آیت تطہیر کے بعد، آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد معمول بنا لیا تھا ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر جاتے سلام کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، مگر وفات پیغمبر کے بعد یہی دروازہ جس پر آگ، دنیا والے آگ لکڑی لے کر آ گئے۔ عزیزان محترم، آج اگر کسی شریف کے دروازے پر کچھ لوگ آگ لکڑی لے کر پہنچ جائیں کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے، تو ہر دیکھنے والا کہے گا ارے کتنے شریف آدمی کے گھر کو جلانا چاہتا۔ مگر مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا جو ان لوگوں کو بتاتا کہ کائنات کا اشرف ترین دروازہ تو یہی ہے جہاں نبی ہر نماز سے پہلے آ کر سلام کیا کرتا۔ آنے والوں نے جناب سیدہ سے مطالبہ کیا کہ جو لوگ گھر میں ان کو باہر نکالیے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے فرمایا اس گھر میں تو میرے بچے حسن حسین رہتے ہیں، مگر آنے والوں کا جواب یہ تھا چاہے کوئی بھی رہتا ہو، کیا ان لوگوں نے حسن حسین کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، بچے مسجد میں داخل ہو گئے،
پیغمبر نے خطبہ روکا، ممبر سے اترے، بچوں کو اٹھایا، اپنے زانوں پر بٹھایا، ایک کو داہنے زانوں پر، دوسرے کو بائیں زانوں پر۔ اب تک ذکر خدا ہو رہا تھا، اب ذکر حسن حسین شروع ہو گیا۔ حب اللہ من حب حسین، اللہ سے بھی اسی کو محبت ہوگی جو حسین سے محبت کرے گا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ شہزادہ مسجد، ننھا شہزادہ مسجد میں آیا، اس نے دیکھا میرا نانا سجدے میں ہے، اور بچہ پشت رسول پر بیٹھ گیا، حکم خدا ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے۔ پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ پڑھا، جب تک وہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ گیا اس وقت تک پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ مگر آنے والوں نے جب سنا تو کہا چاہے کوئی بھی رہتا ہو، اور اس کے بعد تاریخ نے منظر محفوظ کر لیا۔ آنے والوں نے گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا۔ آپ ابھی سن رہے تھے مولانا سے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اس کو سانس لینے میں کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ اللہ اکبر، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اسی لیے تاریخ میں بات پڑھتے ہیں کہ جب میرے مولا شہزادی کو دنیا سے جانے کے بعد غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ چیخ مار کر روئے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا یا علی ہم نے آپ کو کبھی اس طریقے سے روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا فاطمہ کی جدائی کا تو غم الگ ہے، مگر جس وقت میں غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان محترم، شہزادی نے دنیا سے جانے سے پہلے کچھ وصیتیں جناب زینب سے فرمائی، کچھ مولا سے فرمائی۔ جناب زینب سے فرمایا تو بیٹی دیکھو میرے حسین کی پیاس کا بہت خیال رکھو، میرا یہ وہ بچہ ہے جس سے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ جب یہ شکم میں تھا تو آواز دیتا تھا یا اماں انا عطشان، یا اماں انا غریب، یا اماں انا مظلوم۔ میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا یہ بچہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، میں غریب البدن ہوں، میں پیاسا ہوں؟ تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹی یہ میرا بیٹا سچ کہتا ہے، کربلا کی سرزمین پر غریب بھی ہوگا، مظلوم بھی ہوگا، 3 دن کا پیاسا بھی ہوگا۔ جناب سیدہ شہزادی زینب سے فرماتی بیٹی کبھی ایسا نہ ہو حسین کو پیاس لگے اور پانی موجود نہ ہو۔ عرب کی سرزمین پر پانی کی بہت دشواری ہوتی ہے، مگر جناب زینب اپنے بھائی کے لیے پانی تیار رکھتی تھی، ایسا نہ ہو میرے بھائی کو پیاس لگے اور پانی موجود نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں سرکار سید الشہداء نے ہم سے ایک فرمائش کی ہے شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکروا، میرے چاہنے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لینا۔ اور سمعتم بغریب و شہید فاندبونی، کسی شہید کا ذکر سننا، کسی غریب کا ذکر سننا، مجھ پر رو لینا۔ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم سب کے سب عاشور کو کربلا میں موجود ہوتے اور یہ منظر دیکھتے کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، کس طریقے سے میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر کوئی ایسا نہ تھا جو مجھ پر رحم کھاتا۔ عزیزان محترم، آپ کسی راستے سے گزر رہے ہو، ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ لوگوں سے پانی مانگ رہا ہو تو آپ نہیں پوچھیں گے اس بچے کی زبان کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، کہیں سے پانی لا کر پیش کر دیں گے۔ مگر میرا غریب امام اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کو لے کر پانی مانگ رہا، کوئی ایسا نہ تھا جو رحم کھاتا۔ عزیزان محترم، مولا سے وصیت فرمائی یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، نماز جنازہ ادا کیجیے گا، رات کی تاریکی میں مجھے سپرد لحد کر دیجیے گا۔ میرے مولا نے حضرت وصیت شہزادی کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ادا کی، رات کا انتظار کیا۔ جب رات اچھی طریقے سے تاریخ ہو گئی تو بنی ہاشم کے گنے چنے افراد کے کانوں پر کائنات کی شہزادی کا جنازہ چلا، مگر جس وقت میرے مولا جنازہ لے کر چل رہے تھے علی نے محسوس کیا ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپکے روتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ علی نے زینب کو دیکھا، حسن مصطفیٰ سے کہا بیٹا جنازہ روک دو، زینب کو گھر پہنچا دو۔ علی کو یہ گوارا نہیں میری زندگی میں زینب گھر سے باہر نکلے، میرا دل چاہتا ہے عرض کروں مولا یہ مدینہ ہے، ماں کا جنازہ ہے، زینب کمسن ہے، سیاہ چادر میں ملبوس ہے، آپ کو گوارا نہ ہوا زینب گھر سے نکلے۔ اے میرے مولا 61 ہجری میں کربلا کا میدان ہوگا، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہوگی، اب کبھی کوفے کا دربار ہوگا، کبھی شام کا بازار ہوگا، محمد کی نواسی بے مقصد
چاہتا ہوں کبھی غور کیجئے گا، اگر کسی معزز خاتون کو، کسی شریف گھرانے کی خاتون کو رسیوں میں باندھ کر بازار سے گزارا جائے تو ساری دنیا فریاد کر رہی ہوگی، ارے کتنے شریف خاتون کو رسیوں میں باندھ کر گزار رہے ہو، مگر ہائے کوف و شام، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہتا ارے زینب کون ہے، یہ ام کلثوم کون ہے، نبی کی نواسی علی و فاطمہ کی بیٹی رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزاری جا رہی ہے، افلاک سے آواز آ رہی تھی واہ حسینہ، ہائے حسین، ہائے حسین، سر نو کے نیزہ پر ہے، سر نو کے نیزہ پر ہے، جسم کربلا کی سرزمین پر بے گورو کفن پر۔ خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، ساری دعائیں خیر ہمارے قبلہ عطا فرمائیں گے۔